الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، یقیناً مدد کر چکا اللہ تمہاری بہت سے مواقع پر، اور غزوہ حنین کے دن بھی، جب تمہیں غرہ تھا اپنی کثرت تعداد کا، یعنی فتح مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے تھے، 2,000 مزید شامل ہو گئے مکے کے نو مسلموں میں سے، 12,000 کا لشکر تھا غزوہ حنین کے اندر۔ لیکن جن قبائل سے جنگ تھی وہ بڑے ماہر تیر انداز رکھتے تھے، تیر اندازی کے وہ بڑے ماہر تھے، اور ان کا ایک سردار ان کو نکال کے لے آیا اپنے گھروں سے، مویشیوں، بچوں اور عورتوں سمیت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ نکل کر باہر آ گئے، اور راستے میں انہوں نے مورچے سنبھال لیے، اور تیر انداز جو تھے ان کے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں داخل ہوئے تو ایک دم ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی، اور جب وہاں سے چلے تھے مکہ مکرمہ سے، فتح مکہ کے فوراً بعد، یہ یعنی فتح مکہ ہوا ہے رمضان میں، اور یہ شوال کے پہلے ہفتے کے اندر یہ جنگ واقع ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا ہے۔ تو وہاں سے جب نکلے تو وہاں کچھ لوگوں کی زبان پر آیا کہ ہم جب 314 تھے، 313 تھے، پھر ہمیں نہیں ہرا سکے قریش، اب تو ہم 12,000 ہیں، اب ہمیں کون شکست دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ اسی وقت ناگوار گزرا تھا، اور وہی ہوا کہ جب ایک دم تیروں کی بچھاڑ ہوئی تو پھر مسلمان سنبھل نہ پائے، ایسی بھگدڑ مچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری سے اتر کر یعنی کہنا پڑا کہ کہاں ہیں اصحاب شجرہ، کہاں ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صلح حدیبیہ کے موقع پر، فلاں کون ہے، کہاں ہیں مہاجرین، کہاں ہیں انصار، کہاں ہیں؟ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اس سچویشن کو سنبھال لیا، اور بالآخر فتح بھی ہوئی۔ لیکن بہرحال ایک دفعہ بھگدڑ مچی، اس کا یہاں پر اشارہ ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں غلط فہمی ہوئی، گھمنڈ ہوا اپنی تعداد کی کثرت کا، فلم تغنی عنکم شیئا، اور کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نہ دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ تھا کافروں کا، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اس کے بعد، من یشاء، جس کو اس نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یقیناً مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ قریب نہ پھٹکیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ اصل میں کیا تھا، وہ جو پہلی 5 آیات آئی ہیں ان کا اصل مقام یہ تھا، لیکن جس طرح کوئی اہم خبر جو ہوتی ہے اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے اس کو ہیڈ لائن کے طور پر سب سے پہلے لایا جاتا ہے، تو وہ جو تھا کہ جب اب
حرمت والے مہینے ختم ہو جائے تو پھر پکڑ لو ان کو اور قتل کر دو ان کو، اس کو پہلے لایا گیا. لیکن اصل میں جو مقام تھا اس کا یہ تھا کہ مشرک نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ حج. وہاں پر ایک تو مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایک بہت بڑا اجتماع ہے، آج بھی اور پہلے بھی تھا. پھر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کے اعتبار سے ایک بہت مفید وہ اجتماع تھا. اب محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اگر بین کر دیا گیا مشرکوں کو حج کرنا تو بہت زیادہ فائنینشیل لاس ہوگا. یعنی یہ باتیں آج بھی ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں جو ورش تھا، ورش جو میرے یعنی ذہن پر اس کا نقش ہے، وہ کیا ہے کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو ہمارے کسی وزیر نے بیان دیا تھا کہ یہ ایک بڑی گولڈن اپورچونٹی ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ دنیا جہان سے لوگ جو ہے وہ زلزلہ افراد کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہمارے شمالی علاقہ جات کے نسوانی حسن کو دیکھنے کا موقع ملے گا اور اس سے ہماری ٹورزم پروموٹ ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی زلزلہ آیا ہے جس پہ 3 لاکھ افراد آفیشیل فگر کے مطابق جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں، لیکن وہ وزیر صاحب جو ہیں وہ اس کو ایک گولڈن اپورچونٹی قرار دے رہے ہیں کہ ہم اپنا نسوانی حسن دکھائیں گے کہ ہمارے شمالی علاقہ جات کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور پھر ہم وہاں پر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے. یعنی بدکاری کا موقع جو ہے وہ ہم دکھائیں گے لوگوں کو. جو یعنی مطلب کیا ہوا کہ کوئی ڈیزاسٹر جو ہے وہ بھی پیسہ کمانا جو ہے بس اصل مقصد ہے، اور پیسہ کمانا جو ہے خواہ وہ ڈیزاسٹر کے نتیجے میں ہو یا وہ کسی اور نتیجے میں، وہ کمانا ہی کمانا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اور اگر تمہیں اندیشہ ہے تنگ دستی کا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا تو تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام قرار دیتے سمجھتے اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور ان کے اللہ کے پیغمبر نے. ولا یدینون دین الحق کی، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور عرب جو ہیں وہ اصل میں آپ جو کسٹوڈین تھے عربین پیننسلا کے وہ یہی تھے. البتہ کچھ اہل کتاب بھی یہاں پر آباد تھے، اور اہل کتاب کون ہیں؟ وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا. حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں بنی اسماعیل میں سے، اور جو عربی بولنے والے ہیں، ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انہی میں سے ہو کر انہی کی زبان میں تبلیغ کی ہے. لہذا انہیں تو کوئی ذرا برابر بھی رعایت نہیں دی گئی. ان کے پاس جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، ایمان لے آئیں یا پھر قتل کر دیا جائیں گے. بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ یہ سرزمین چھوڑ جائیں. البتہ بنی اسرائیل کو اہل کتاب کو ایک رعایت دی گئی، اس لیے کہ وہ آخرین ہیں، امیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان پڑھ، حضرت اسماعیل کی اولاد. 2500 سال سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں اتری، تو یہ امیین ہیں. دوسروں کو رعایت ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان لے آئیں، اس سرزمین کو چھوڑ جائیں، یا جزیہ دے کر اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لیں. جزیہ جزا سے ہے، کمپنسیشن، تو وہ ٹیکس ادا کریں، جزیہ ادا کریں، اور پھر انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، پھر وہ زندہ رہ سکتے ہیں اس سرزمین پر. حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید،
اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر رہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، جبکہ نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی نکلی ہوئی بات ہے، منہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ یضاعون قول الذین کفروا من قبل، ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے گا، ان سے جنگ کرے گا۔ انا یوفکون، تو یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے علماء اور اپنے صوفیاء کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا صرف ایک خدا کو ماننے کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، اور جو شرک یہ کرتے ہیں وہ اس سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ ویاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے، الا ان یتم نورہ، اس سے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، ہاں کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یہی بات جو ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ صف میں ریپیٹ کی جائے گی، اور اسی سے مولانا ظفر علی خان کا وہ مشہور شعر ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کفار کی کوشش کیا ہے، مشرکین کی کوشش کیا ہے کہ اللہ کے نور ہدایت کو وہ پھونکوں سے ہی بجھا دیں، چٹکیوں میں اڑا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک پلاننگ ہے، اور یہ سیرت النبی جو ہے وہ قدم قدم بڑھ رہی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے اور قرآن مجید کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کی طرف جا رہی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے الذی ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدیٰ، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید، الہدیٰ دا گائیڈنس، یعنی قرآن مجید، ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو کل کے کل دین پر۔ اب چونکہ یہاں پر ضمائر استعمال ہوئے ہیں، کسی نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے اپنے پیغمبر کو کل دین پر، کسی نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے دین اسلام کو کل دین پر۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے جب کسی ضمیر کا مرجع قریب موجود ہو تو پھر دور نہیں جایا جاتا۔ لی یظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، دونوں اس ہے نا، تو کون کس کو غالب کر دے؟ یعنی اس فعل کے قریب ترین جو اسم ہے وہ کون ہے؟ اللہ نہیں، اللہ کا رسول ہے، تاکہ اللہ کے رسول غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو غالب کر دیں؟ دین اسلام کو غالب کر دیں، الگ دین کلی، کل کے کل دین پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فاعل حقیقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم پڑھ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اعمال کا بھی خالق ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ خیر کا بھی مالک ہے، شر کا بھی مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جانوں کی قربانی کس نے دی؟ وہ تو صحابہ کرام نے دی۔ اپنے دندان مبارک کس نے شہید کرائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فریکچر کس نے کروایا رخسار کی ہڈی کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طائف کی گلیوں میں لہو لہان کون ہوا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی کس پر طاری ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت تو شامل ہوگی، لیکن یہ کام بہرحال اللہ کے رسول کے ماننے والوں اور امتیوں ہی کو کرنا ہوگا دوبارہ جب بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن مجید اور اسلام دے کر، تاکہ وہ اس کو غالب کرے کل کے کل دین پر. اب اس کی جو اصل منزل ہے وہ تو پورے گلوب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہے، لیکن اس کا پہلا فیز یعنی مکہ مکرمہ پر، جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین کا غلبہ، یہ کام تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود. اور بیرون عرب آپ نے اس کام کا آغاز خود کر دیا. بس آگے آ رہی ہیں وہ آیات، غزوہ تبوک پر گفتگو شروع ہونے والی ہے. وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سلطنت روما سے ٹکر دی، جس کی لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر گئے. اس سے پہلے جنگ موتا ہوئی ہے، وہ بھی کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا وہ لشکر تھا. اس میں بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ شہید ہوئے ہیں، ایک پر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا. یعنی آپ نے جو پرچم عطا فرمایا تھا حضرت زید کو، وہ شہید ہوئے. پھر جو نیکسٹ تھے انہوں نے کمانڈ سنبھالی، وہ شہید ہوئے. تو پھر نیکسٹ نے کمانڈ سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود کمانڈ سنبھالی ہے، اور پھر وہ لاکھوں کی فوج کے نرغے میں سے مسلمانوں کو نکال کے لائے ہیں. پھر جب خبر ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رومن بادشاہ جو ہے رومی وہ پھر تیاری کر رہا ہے، تو پھر آپ نے پری ایمپٹ کیا ہے اور جا کر رومن امپائر کی سرحد پر جا کر آپ نے وہاں پر سٹے کیا ہے. لیکن کیسر روم کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ انٹرنیشنل فیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے گلوب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. جس طرح خلافت راشدہ میں جس کام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، خلافت راشدہ میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی کئی اعتبار سے. یعنی زمینی ایکسٹینشن بھی ہوئی کہ ایک بہت بڑا رقبہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا خلافت راشدہ میں، اور خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اور اسلام کا جو حسن تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا. اور اس پہ خاص طور پر جو دو عمر ہیں ان کا تو جواب نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ 2 سال کا ہے، اور ان کو اتنے محاذ کھل گئے ان کے سامنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو اعزاز بخشا کہ آپ نے ان ساری سازشوں کو فروغ کیا اور ایک سموتھ حکومت حضرت عمر کے حوالے کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرپور موقع ملا. انہیں سارا اسلام کا حسن جو تھا اس کو مینیفیسٹ کیا دنیا کے سامنے. مساوات، انسانی مساوات جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ہم تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. لیکن نوع انسانی نے یہ دیکھا کب؟ یہ حضرت عمر کے دور میں. عدل و انصاف. عدل کس چیز کا نام ہے؟ عدل کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کو دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے. پھر آج دنیا میں ویلفیئر کا تصور ہے، ویلفیئر اسٹیٹ. جو عمران خان صاحب نے کہا تھا مدینہ کی ریاست، ان کی مراد کیا تھی؟ کہ ایک ایسی ریاست جس میں عوام کی ویلفیئر ہو، عدل و انصاف ہو. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی دوبارہ یاد تازہ کی ہے ایک اور عمر نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے کہ دوبارہ وہ دور آئے گا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا.
لیکن میرے اور آپ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس مشن کے دست و بازو بنیں گے یا اس کے مخالفین بنیں گے. اب وہ پولرائزیشن آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے ٹف ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کا حمایتی اور اللہ کے دین کے لیے اب قربانی دینے والا بنے گا یا وہ منافقین کا کردار ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اپنے اوقات لگانے کی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، بہت سے علماء اور صوفیاء کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. مولانا شمس الرحمٰن مہوانی رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص آیا ایک عالم دین کے پاس ایک خواب لے کر کہ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی 2 گڑھے ہیں، ایک گڑھے میں گندگی ہے اور ایک میں شہد ہے. میں گندگی کے گڑھے میں گرا ہوا ہوں اور آپ شہد کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا ہاں بالکل، تم دنیا دار لوگ جو ہے وہ گندگی میں پڑے ہوئے ہو، ہم دیندار لوگ جو ہیں ہم شہد میں پڑے ہوئے. ایک اس شخص نے کہا کہ جی خواب ختم نہیں ہوا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم دونوں باہر نکل آئے، ہم نے ایک دوسرے کو چاٹنا شروع کر دیا. کہ کوئی مخلص مسلمان علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس جاتا ہے دین کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اور دین کی نعمت حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر علماء و صوفیاء ان سے دنیا چاٹنی شروع کر دیں اور ان کی دنیا پر ان کی نظر ہو، ان سے نذرانے وصول کرنے اور فتویٰ فروشی شروع کر دیں تو بالکل ورسٹ ہے. تو پھر کیا ہے؟ وہ بالکل اس خواب کی تعبیر ہے. تو اے ایمان والو، یقیناً بہت سے علماء اور صوفیاء لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن دہکائی جائے گی اس سونے چاندی پر جہنم کی آگ، اور پھر داغا جائے گا اس سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تھا خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں اس دن سے یوم خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ نے. منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست. فلا تظلموا فیہن، اور ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر جنگ کر کے ظلم نہ کرنا. وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکوں کو سب مل کر قتل کرو. کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے. إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. قریش کیا کرتے تھے؟ یہ من مانی کرتے ہوئے مہینوں میں عدل بدل کرتے رہتے تھے. یعنی حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور پھر علیحدہ سے ہے رجب. جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو وہ ڈیسائیڈ کر دیتے تھے کہ اس دفعہ
جو ذی-قعدہ ہے وہ پہلے آئے گا شوال کی جگہ اور شوال بعد میں آئے گا، اور اس دفعہ جو ہے یہ فلانا جو ہے وہ مہینہ پہلے آئے گا، رجب شعبان کی جگہ پر آئے گا، شعبان رجب کی جگہ پر آئے گا، لائک دیٹ۔ تو جو حجۃ الوداع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے، تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ یہ حج جو ہے یہ وہ صحیح تقویم کے مطابق ہے، اب اصل جگہ پر آ گیا ہے۔ ایمن ذی الحج کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے کہ اب پھر اس کے بعد رد و بدل نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں نسی، انما النسی زیادۃ فی الکفر، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کے آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے۔ گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر کہ حلال کر لیتے ہیں کسی سال میں کسی مہینے کو، وَيُحَرِّمُونَ عَامًا، اور کسی سال میں اسی کو حرام کر لیتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، البتہ گنتی پوری رکھتے تھے، وہ ہر سال 4 ہی مہینے وہ حرمت والے گنتے تھے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور حرام قرار دیتے تھے، حلال کر لیتے تھے وہ اس نسی کے ذریعے سے کسی مہینے کو، کسی سال جس کو اللہ نے حرام کیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، ان کی کرتوتوں کو ان کے لیے بڑا فیئر سیمنگ پرکشش بنایا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ